جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب میرا رب میرے سے بات کرے تو پھر میں رب کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ پورا قرآن رب میرے سے بات فرماتے ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، اب جتنی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور اگر ہم سارے گناہ کرنا چھوڑ بھی دیں، صرف ہم نہیں، پوری دنیا کے لوگ گناہ چھوڑ دیں عرب و عجم کے، پھر فرمائے کہ رب اور مخلوق پیدا کر دیں گے جو گناہ کرے گی، شرمندہ ہوگی، توبہ کرے گی، رب کرم کریں گے اور ان کی خطاؤں کو معاف کریں گے۔ تیرے میرے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو پر نہیں کر سکتے، بڑا ہے، لیکن اگر گناہ اس سے بھی بڑے ہو جائیں تو میرے رب کی رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تیری توبہ میں دیر ہے، میری بخشش میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بندے روٹھ جائیں، مجبوری ہوتی ہے ان کو منانا۔ بیٹا روٹھ جائے، بیوی روٹھ جائے، شوہر روٹھ جائے، بھائی روٹھ جائے، استاد روٹھ جائے تو مجبوری ہے، وڈیرا روٹھ جائے، لوگ کہتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں جی سکتے، جو مرضی ہے میں مناؤں گا۔ لیکن اگر رب روٹھ جائے تو ان کو منانا ضروری نہیں ہے۔ کیا یہ ہماری مجبوری نہیں ہے؟ سارا زمانہ روٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اکیلا میرا رب ہم سے راضی رہے۔ خیال کرنا، مخلوق کو راضی کرتے کرتے کہیں سچے رب کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ مخلوق پھر بھی راضی نہیں ہوگی، لیکن میرا رب ہر وقت راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں نے پوچھا میرے مالک یہ بتائیں آپ کب راضی ہوتی ہیں، کیسے راضی ہوتی ہیں؟ فرمایا میرا بندہ اگر کافر ہے، میری ذات کا منکر ہے، اگر وہ مجھے مان لے کہ میں وحدہ ہوں، لا شریک ہوں، میری الوہیت کو مان لے، میری قدرت کو مان لے، میری قوت کو مان لے، میری شان و تقدس کو مان لے، کلمہ پڑھ لے، میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ نماز کا سجدہ دے دے میں راضی ہو جاتا ہوں، روزہ رکھ لے میں راضی ہو جاتا ہوں، قرآن پڑھ لے میں راضی ہو جاتا ہوں، حدیث پڑھ لے سن لے میں راضی ہو جاتا ہوں، سچ بولے گا راضی ہو جاؤں گا، حلال کھائے گا میں راضی ہو جاؤں گا، نکاح کر لے گا، زنا چھوڑے گا میں رب راضی ہو جاؤں گا، آنکھیں جھکا لے گا، حیا و شرم اپنا لے گا میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ بیٹی رب نے عطا کر دی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بتائیں جب بندے سے رب راضی ہوتے ہیں تو کیا دیتی ہیں؟ فرمایا جب بندے سے رب خوش ہو جاتے ہیں اسے بیٹی کا تحفہ عطا کر دیتی ہیں۔ کملی والا زیادہ خوش ہوں، فرمایا پھر بھی اللہ دوسری بیٹی عطا کر دیتی ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش ہو جائیں پھر کیا دیتی ہیں؟ فرمایا تیسری پھر بیٹی عطا کر دیتی ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی رب اسے چوتھی بیٹی عطا کر دیتی ہیں۔ فرمایا بیٹی کی اچھی تربیت کر دی میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ بیٹے کا نام محمد و احمد رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اتنی پیارا نام ہے، دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مقبول نام محمد ہے۔ عرش اولا پیدا ہونے سے پہلے رب ذوالجلال سب سے پہلے اپنا نام ظاہر کیا، سب سے پہلے اپنا نام اپنی ذات کے آگے ظاہر، کوئی بھی نہیں تھا۔ عرش نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، لوح نہیں ہے، قلم نہیں ہے، فرمائے انی انا اللہ لا الہ الا انا، رب نے بتایا میں اللہ ہوں اور میں ہی الہ ہوں، یعنی صفت بھی ظاہر کر دی اور اپنا نام اسم اعظم اسم جلالہ
اور میں اپنا اس میں ذات بھی ظاہر کر دیا، کیونکہ رب نے دنیا بنا کے ظاہر کرنا ہوتا۔ اتنی جلال تھا میرے اللہ کے نام میں تو تمہیں دنیا نظر ہی نہ آتی۔ یہ تو اللہ کے کلام میں اتنی جلال تھا۔ اور میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ ہم اپنا کلام پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو دنیا میں تمہیں کوئی پہاڑ نظر بھی نہ آتا، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر آگے یہ آدھا حصہ، اگلا حصہ بھی ساتھ ظاہر کر دیا، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد میرے یہ دوسرا نام ہے دنیا میں، پہلا اللہ کا، دوسرا میرے آقا میرے حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا نام محمد سے دنیا کو چمکا دیا، جنت کو چمکا دیا، عرش کو منور کر دیا، جنت کے دروازوں کو سجا دیا، حور و غلمان کی پیشانی پہ لکھ دیا، ہر حور و فرشتے کی اللہ نے آنکھوں میں لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے جائیں سارے محمد الرسول اللہ۔ جس کو آتا ہے پڑھتے جائیں، زبان کو معطر و معبر کرتے جائیں اور دل کو روشن و منور کرتے جائیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنی پیارا نام ہے۔ فرمایا اللہ نے کلمہ لکھوا دیا عرش اولا کے، اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا، اللہ ہم نے آپ کو سنوایا، میرا مالک یہ کلمہ امانت ہو گیا آپ کی بارگاہ میں۔ میرے مالک جب موت آنے لگے یہ کلمہ امانت میں واپس